پوچھتا ہوتا ہے محبوب کس بات میں راضی ہے؟ اللہ کو بھی پتا ہے کہ محبوب زیادہ کس بات میں پریشان ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ حضور چاہتے ہیں میری امت کو عروج بھی ملے، حضور چاہتے ہیں میری امت کو قرار بھی ملے، حضور چاہتے ہیں کہ یہ امت چھا کے وقت گزارے، نبی کریم چاہتے ہیں یہ اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، علمی طور پر مضبوط بھی ہو، حضور چاہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس پر کرم بھی فرمائے، رحمت بھی فرمائے اور شفاعت بھی قبول کرے، حضور چاہتے ہیں۔ تو لو پھر دو کریموں میں ہم گناہگاروں کی بن آئی ہے۔ آپ اس بات کو لکھ لیں، گھٹن جتنی مرضی زیادہ ہو، تکلیف جتنی مرضی زیادہ آئے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل اپنے ساتھ آسانی لے کے آیا کرتی ہے۔ یہ قانون ہے، پوری دنیا میں امت پر حالات جتنے مرضی مشکل آ جائیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حضور مقام محبوبیت پہ ہے تو انشاءاللہ اس امت کو اللہ ضرور عروج عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس امت کو مضبوط کرے گا، علمی بنیادوں میں بھی، اخلاقی بنیادوں میں بھی، انشاءاللہ وہ جھنڈا عروج پہ ہوگا۔ اسی لیے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے جو امتی دجال کے خلاف جہاد کریں گے، میں اپنے ان غلاموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، اور فرمایا جن گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ دجال کے خلاف جہاد کریں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہ عروج ملے گا اس امت کو۔ گھٹن ہے لیکن اس کا مطلب کوئی مایوسی نہیں، وقتی آزمائش ہے لیکن ہم اللہ کے محبوب کی امت ہیں۔ اور یاد رکھنا صبح قیامت بھی جو اعزاز ملے گا نا وہ رسول کریم کی امت کو ملے گا۔ حضور فرماتے ہیں جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا رہا وہ جگہیں قیامت میں چمکیں گی، اور فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میدان محشر میں آئیں گے، نبی ولی ان پر فخر کریں گے اور رشک کے ساتھ کہیں گے یہ کون ہے؟ تو نے کہا جائے گا یہ رسول پاک کی امت کے وہ لوگ ہیں جس سے بھی محبت کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اور پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔